اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفقہ المالیہ اور جدید فقہی مسائل کے آج کی نشست میں ہم انتہائی اہم موضوع یعنی قسطوں پر خرید و فروخت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ معزز سامعین، قسطوں پر خرید و فروخت تجارت کی ایک جائز قسم ہے جس کے ناجائز ہونے کی کوئی شرعی وجہ نہیں ہے۔ اصل میں ایک ہی سودا ہے جو نقد کی صورت میں کم قیمت پر اور قسط کی صورت میں قدر زائد قیمت پر فروخت کنندہ اور خریدار کے باہمی ایجاب و قبول سے طے پاتا ہے، اور یہ دونوں صورتیں چونکہ الگ الگ ہیں اور ایک میں دوسری صورت بطور شرط یا جز شامل نہیں، لہٰذا یہ اسی طرح جائز ہے جیسے ایک ہی منڈی کی مختلف دکانوں پر کسی شے کی قیمت میں فرق ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہے جس کی وضاحت میں کرتا چلوں۔ ایک حدیث مبارکہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعتین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بیع میں دو سودے اکٹھے کرنے سے منع فرمایا۔ اس ارشاد مبارک میں ایک بیع میں دو سودے کرنے سے مراد بسا اوقات یہ لیا جاتا ہے کہ نقد فروخت پر ایک قیمت اور ادار فروخت پر دوسری قیمت، تو اس کو جواز بنا کر قسطوں پر خرید و فروخت کا عدم جواز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس فرمان کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حسن صحیح ہے، علماء کا اس پر عمل ہے۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ کوئی شخص کہے میں آپ کے ہاتھ پہ یہ کپڑا نقد 10 روپے میں اور ادھار 20 روپے میں بیچتا ہوں، اور کسی ایک سودے کو متعین کر کے جدا نہ ہو مگر ایک سودے کا فیصلہ کر کے جدا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں دو سودوں سے جو منع فرمایا اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کہے میں اپنا یہ مکان تیرے ہاتھ پہ اتنے روپے میں اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تو مجھے اپنا غلام اتنی قیمت میں فروخت کرے، جب تیرا غلام مجھے مل جائے گا میرا مکان تیرا ہو جائے گا۔ یہ ایسی بیع پر علیحدگی ہے جس کی قیمت معلوم نہیں اور دو میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ میرا سودا کتنے پر طے ہوا۔ امام کاسانی اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فقہی موقف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں دو سودے منع فرمائے، یوں ہی جب یہ کہا میں نے تیرے ہاتھ یہ غلام سال تک 1000 یا 2 سال کے لیے 1500 میں بیچا، کیونکہ قیمت نامعلوم ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے ایک سودے میں 2 شرطیں لگانا، اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں 2 شرطوں سے منع فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی چیز یہ کہہ کے فروخت کی کہ 10 پھر 10 کے منافع کے ساتھ اور خریدار کو اصل قیمت کا پتہ ہی نہیں تو یہ بیع فاسد ہے۔ جب تک قیمت معلوم کر کے اسے اختیار نہ کرے یا چھوڑ دے۔ ابن رستم نے امام محمد رحمہ اللہ سے یہی مفہوم روایت کیا ہے، کیونکہ اصل قیمت کا علم ہی نہیں تو مال کی مقدار معلوم نہ قیمت، اور قیمت کی جہالت سودا جائز ہونے میں اصل رکاوٹ ہے۔ جبکہ خریدار کو مال اور قیمت دونوں کا علم ہو گیا اور وہ اس پر راضی ہو گیا تو بیع جائز ہے، کیونکہ اس سودے کے جواز میں سودا کرتے وقت
یہی جہالت تھی جو اسی مجلس میں ختم ہو گئی۔ امام کاسانی بدایع الصنایع صفحہ نمبر 158۔ اس تفصیل سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو گئی کہ نقد اور ادار کے لیے دو علیحدہ علیحدہ قیمتیں مقرر کرنے سے اس حدیث کی مخالفت نہیں ہوتی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں دو بیع سے منع فرمایا ہے۔ جب خریدار اور فروخت کنندہ نقد اور ادار کی وضاحت کر کے جدا ہو جائیں اور کسی ایک صورت کا تعین نہ کریں تو اس صورت میں سودا کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں نہ قیمت کا تعین ہوا نہ مبیع کا۔ دونوں کی لا علمی جھگڑے کا باعث بن سکتی ہے۔ قسطوں کی تجارت میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں بیع، قیمت اور مدت ہر ایک کا تعین بر وقت ہو جاتا ہے، کسی قسم کی جہالت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح جب قیمت کا تعین ہو گیا، قسطیں اور ان کی شرح بھی متعین ہو گئی تو بیع ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، اور ممانعت ایک بیع میں دو سودے کی ہے، ایک ہی نہیں۔ نقد اور ادار میں فرق کے بارے میں علامہ علاء الدین کاسانی یعنی صاحب بدایع الصنایع فرماتے ہیں، نقد اور ادار برابر نہیں، کیونکہ معین مقرر چیز قرض سے بہتر ہے اور قیمت کی فوری ادائیگی مایادی قرض والی سے بہتر ہے۔ ادھار بیچنے کی وجہ صورت میں اصل قیمت میں زیادتی کی وضاحت بیان فرماتے ہوئے کہ اگر ایک چیز کی قرض پہ خریدی اسے فائدہ لے کر اس وقت تک آگے نہ بیچے جب تک اس کی وضاحت نہ کر دے، کیونکہ مدت مبیع یعنی جو مال فروخت کیا جا رہا ہے کہ مشابہہ ہے، گو حقیقت میں مبیع نہیں، اس لیے مدت کی رعایت بھی رغبت کا باعث ہوتی ہے۔ اب کہ مدت مقررہ کی وجہ سے کبھی قیمت بڑھ جاتی ہے، صفحہ نمبر 224 بدایع الصنایع۔ یعنی اب یہ واضح ہو گیا کہ ادھار بیچنے کی صورت میں شے کی اصل قیمت میں زیادتی کرنا جائز ہے، یہ سود نہیں۔ تاہم ادائیگی میں اگر تاخیر ہو جائے، مطلب قسط لیٹ ہو جاتی ہے جب، تو اس کے اوپر جرمانہ عائد کرنا سود کے زمرے میں آتا ہے۔ بیع التقسیط یعنی قسطوں پر خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی مجلس میں یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ خریدار نقد لے گا یا ادھار قسطوں پر، یعنی دونوں میں سے ایک قیمت جب اختیار کرے گا تو وہ دوسری قیمت جو رہ جاتی ہے یعنی وہ والی بیع، وہ والا سودا ختم، اور وہ جو ایک جس قیمت پہ ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو وہ ایک ہی سودا ہوا، تاکہ اس کے حساب سے قیمت مقرر کی جائے، یعنی جو بھی قیمت اختیار کی جائے تو اس کے حساب سے، نقد پہ ہے تو نقد ادائیگی ہو جائے گی، اگر ادھار قسطوں پہ ہے تو اس کی ادھار قسطوں پہ قیمت طے ہو جائے گی، اس شرط کے ساتھ قسطوں پر اشیاء کی تجارت کرنا اور اس تجارت میں سے کسی کی معاونت کرنا شرعاً جائز ہے۔ مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے۔